اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور ہم نے انہیں ایسے رہنما بنا دیا جو آگ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ آیا 41 اور سورۃ القصص۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے انہیں ایسے رہنما بنایا جو آگ کی طرف بلاتے تھے۔ رب العزت نے فرمایا کہ فرعون اور اس کے سردار ایسے لیڈر ہیں جو آگ کی طرف قوم کی رہنمائی کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عذاب سے بچانے کے لیے ان کی مدد نہیں کریں گے، وہ خود سے عذاب کو دور نہیں کر سکیں گے۔ جیسا کہ فرعون دنیا میں دوزخ کا راستہ دکھاتا ہے، قیامت کے دن بھی دوزخ دکھائے گا۔ رب العزت نے فرمایا قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، چنانچہ انہیں وہ آگ پر پینے کے لیے لائے گا، اور بہت بری پینے کی جگہ ہے جس پر پانی پینے کے لیے آیا جائے۔ سورۃ ہود آیا 98۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو ہدایت نیکی کی دعوت دی، اس کے لیے اس کی آواز پر لبیک کہنے والے تمام لوگوں کا ثواب ہوگا، اور یہ چیز ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گی۔ اور ایسے ہی جس شخص نے برائی کی طرف دعوت دی، اسے ان تمام لوگوں کا گناہ ہوگا جو اس کے پیچھے لگیں گے، اور اس سے ان کے گناہ میں کم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرنے والوں کو پیشوا بنا دیا۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے، اور قیامت کے دن وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ سورۃ القصص آیا 42۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے۔ فرعون اور آل فرعون کے پیچھے دنیا میں بھی لعنت لگا دی، یعنی کامل غرق ہونا اور کامل نقصان۔ دنیا میں بھی جو ان کا ذکر کرتا ہے ان کو لعنت کرتا ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن فرعون اور آل فرعون اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ ہود میں فرماتے ہیں، اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لگا دی گئی لعنت، اور قیامت کے دن بھی بہت برا عطیہ ہے جو کسی کو دیا جائے۔ سورہ ہود آیا 99۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے دلائل، ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ سورۃ القصص آیا 43۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنے انعامات کے بارے میں بتایا کہ ظالموں کو ہلاک کرنے کے بعد انہیں کتاب دی۔ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ، پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد، یعنی فرعون اور اس کی افواج کی ہلاکت، اور اس سے پہلے کی وہ قومیں جو تباہ کی گئیں، قوم عاد، قوم سمود کی ہلاکت کے بعد تورات عطا کی گئی۔ یہ آیت دلیل ہے کہ تورات نازل کرنے کے بعد کوئی قوم عذاب سے ہلاک نہیں کی گئی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قول کی شہادت میں یہی آیت تلاوت فرمائی۔ بصائر للناس، جو لوگوں کے لیے دلائل، اس سے مراد کتاب اللہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، جس میں لوگوں کے لیے بصیرت ہے، یعنی اس میں ایسے اصول بیان کیے گئے جن کے ذریعے سے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا چیز ان کو فائدہ دیتی ہے اور کیا چیز ان کو نقصان دیتی ہے۔ بس اس سے نافرمان پر اللہ تعالیٰ کی حجت قائم ہو جاتی ہے، اور مومن اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تب یہ کتاب مومن کے حق میں رحمت اور اس کے لیے راہ راست کی طرف رہنمائی ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تورات کو دلیل، ہدایت اور رحمت بنا کر اس لیے بھیجا گیا تاکہ لوگ حق کو پہچان لیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں، اس کے مطابق عمل کریں،
پیغمبروں کی اطاعت کریں اور اسے رحمت کے مستحق ہو جائیں۔ وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما كنت من الشاہدین، اور آپ مغربی جانب موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم عطا کیا اور نہ ہی آپ حاضر ہونے والوں میں سے تھے۔ سورۃ القصص آیا 44۔ وما كنت بجانب الغربی، اور آپ مغربی جانب موجود نہ تھے۔ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے رسول، آپ طور کی جو مغربی جانب موجود نہیں تھے۔ اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے موسیٰ کو حکم عطا کیا، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی۔ وما كنت من الشاہدین، اور نہ ہی آپ حاضر ہونے والوں میں سے تھے۔ آپ تو ان واقعات کا مشاہدہ کرنے والوں میں سے بھی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا گیا، ان پر وحی نازل کی گئی، اس وقت نہ آپ موجود تھے نہ وہ منظر دیکھنے والوں میں سے تھے، بلکہ یہ سب غیب کی خبروں میں سے ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ آپ اتنے واقعات کی جو خبریں دے رہے ہیں اور جس طرح سے دے رہے ہیں گویا کہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، جبکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ اس سے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی ہے۔ مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل دی۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ورنہ آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جو اپنے قلم ڈال رہے تھے۔ ان میں سے کون مریم کی سرپرستی کرے گا، اور نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ سورۃ آل عمران آیا 44۔ اسی طرح سورۃ ہود میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جن کو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ انہیں جانتے تھے اور نہ ہی آپ کی قوم، چنانچہ آپ صبر کریں، بلا شبہ اچھا انجام متقیوں کے لیے ہے۔ سورۃ ہود آیا 49۔ وَلَكِنَّ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْأُمُورُ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مدینہ تتلو علیہم آیاتنا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن ہم نے بہت سی قومیں پیدا کی، پھر ان پر طویل زمانہ گزرا اور آپ اہل مدین میں رہنے والے بھی نہ تھے کہ انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہوتے، مگر ہم ہی رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں۔ سورۃ القصص آیا 45۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، لیکن ہم نے بہت سی قومیں پیدا کی، اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کی امتیں ہیں۔ فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْأُمُورُ، پھر ان پر طویل زمانہ گزرا۔ موسیٰ علیہ السلام کے عہد سے لے کر دور نبوی تک تقریباً 2000 سال کی مدت ہے۔ اس عرصے میں تقریباً 40 نسلیں یکے بعد دیگرے پیدا ہوتی رہیں، مگر اس دوران ملک حجاز میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔ 2000 سال کے بعد آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم البتہ ان لوگوں اہل حجاز کی طرف مبعوث ہوئے، اس لیے اس طویل عرصے میں اللہ تعالیٰ کی آیت کو بڑھا دیا گیا۔ اب ایسے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا جب اس علم کی شدید ضرورت تھی۔ لمبی مدت گزر جانے کے وجہ سے لوگ دین کو بھول گئے، جس کی وجہ سے شریعت کے احکامات بدل گئے، لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونا چھوڑ دیا۔ لمبی مدت گزرنے کے نتیجے میں ایک نبی کو مبعوث کرنے کی ضرورت پیدا ہو گئی۔ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، اور آپ اہل مدین میں رہنے والے بھی نہ تھے تاکہ انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہوتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدین میں بھی مقیم نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام اور مدین والوں کے بارے میں جو تعلیم دی ہے وہ بھی وحی کی بنا پر ہے۔ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، مگر ہم ہی رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں، یعنی ہم ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا اور وہی بھیج کر ساری باتیں بتائیں۔ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کی امتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مدین کے حالات وحی کے ذریعے پہنچے، ورنہ آپ مدین کے رہنے والے نہ تھے۔ آپ انہیں پچھلے واقعہ تلاوت کر کے سناتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ
نے رسولوں کو کس مقصد کے لیے بھیجا، رسولوں کے پچھلے واقعات سے باخبر کرنے اور برے انجام سے آگاہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی قرآن و سنت پر عمل کریں اور جو اس سے سبق سیکھنا کا ہے وہ سیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں اور جس سے وہ منع فرماتے ہیں اس سے منع ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور سیدھے راستے پر چلائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔